السلام علیکم تمام احباب، میں سعدیہ عاطف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آرٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع کو لے کر۔ یہ موضوع ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان تمام لوگوں سے منسلک ہے جو کسی نہ کسی طور پر آرٹ سے یا آرٹ ورک سے منسلک ہیں، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے کوئی گیلری اونر ہے یا ایگزیبیشن کو کیوریٹ کرنے والا ہے، یا ایک نارمل انسان جو اپنے گھر میں تزئین و آرائش کے لیے کسی بھی آرٹ ورک، پینٹنگ، تصویر کو لگانا چاہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فریمنگ، یعنی چوزنگ دا رائٹ فریم فار یور آرٹ ورک۔ کسی بھی آرٹ ورک کے لیے بہترین فریم کو چننا، یا پھر کسی بھی پینٹنگ کے لیے یا آرٹ ورک کے لیے فریم کتنا ضروری ہے، فریمنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے کس قسم کی ہونی چاہیے، فریمنگ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے پینٹنگ کی لائف بڑھ سکے، وہ اور عمدہ نظر آ سکے، نہ کہ کوئی بھی فریم اس پینٹنگ کی ظاہری خوبصورتی کو تباہ کر دے۔ آرٹ ورک کو تیار کرتے وقت غور کرنے کے لیے بہت سے نکات ہیں۔ فریم کا مقصد آرٹ ورک پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ماحولیاتی عوامل سے بچانا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری شکل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ فریمنگ اپنے آپ میں ایک فن ہے اور صحیح کا انتخاب آرٹ ورک کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ فریم کے جمالیاتی خصوصیات کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ اس میڈیم پر غور کیا جائے جس میں وہ کام پینٹ کیا گیا ہے، یا جس سطح کے اوپر وہ کام کو پینٹ کیا گیا ہے۔ ان کی خصوصیات کو سمجھنے سے آپ کو ان عوامل کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد ملے گی جو صحیح طریقے سے تیار نہ ہونے پر کسی بھی آرٹ ورک کو متاثر کر سکتے ہیں۔ صحیح فریم کا انتخاب کرتے وقت غور کرنے کے لیے کچھ نکات ہیں۔ وہ نکات کیا ہیں؟ جیسے کہ پہلا نکتہ ہے مٹیریل، کلر اور سٹائل۔ فریم بہت سی اقسام میں دستیاب ہیں، مطلب یہ ہے کہ فریم آرٹ ورک کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے کافی انتخابات آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگر غلط طریقے سے فریم کیا گیا ہو تو ایک فریم آرٹ ورک پر حاوی ہو سکتا ہے یا اسے وہ موجودگی دینے میں کمی کر سکتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اگرچہ ایک ایسا فریم چننا بہت ضروری ہے جو آپ کے آرٹ ورک کے مقابلے میں کم دلکش ہو، لیکن ایسے فریموں سے بھی گریز کیا جانا چاہیے جو آرٹ ورک سے بہت زیادہ رنگ میں ہوں یا ڈیکوریٹو ہوں یا بہت ڈیٹیل ورک کے ساتھ ہوں جو آپ کے کام کو دبا دے اور دیکھنے والے کی نظر صرف فریم پر جائے۔ سوچیں، ایک فریم کام کو کس طرح مؤثر طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی پینٹنگ بہت لائٹ کلر کی ہے، سمپلیفائی ہے، سادگی لیے ہوئے ہے، تو گہرے فریم کے ساتھ آپ اس میں کنٹراسٹ کو شامل کر کے آرٹ ورک کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بہت ضروری ہے کہ آرٹ ورک کو کہاں دکھایا جائے۔ جیسے کہ میں نے بات کی کہ کوئی بھی فریمنگ جب ہم کرتے ہیں، ہم جگہ کو بھی مد نظر رکھتے ہیں جس جگہ پر اس کام کو ڈسپلے کیا جانا ہے۔ اگر ہم اس جگہ کا انتخاب صحیح طریقے سے نہیں کریں گے،
اس جگہ کے مطابق فریمنگ کا انتخاب صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہاں اس جگہ پر لائٹننگ ایشو ہو، ڈارک ہو، لائٹ ہو، کتنی رنگین ہے، کتنی سادہ دیواریں ہیں، بہت سارے عوامل اس میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق فریم کو منتخب کرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی پینٹنگ گہرے رنگ کا فریم مانگ رہی ہے یا کوئی پینٹنگ ہلکے رنگ کا فریم مانگ رہی ہے، کیونکہ آپ نے وہ تمام کام انڈر ون روف، انڈر ون ہال اور پلیس ڈسپلے کرنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر کام کا فریم ایک جیسا ہو، اسے دوسرے کے ساتھ میچ کر کے کرایا جائے، کیونکہ ہر کام کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، اپنی اپنی ڈومینیٹنگ پوائنٹ ہے، اس کے لیے کس قسم کا فریم ہونا چاہیے، ہر کام کی ڈیمانڈ الگ الگ ہے۔ اس لیے جگہ کا انتخاب اور کام کے مطابق فریم کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ پینٹنگ کا انداز فریم کے انداز کو تجویز کرنے میں مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر کلاسیکل موضوع کے ساتھ پینٹنگز روایتی سونے کے پتوں والے فریم یا ایک پرکشش سیاہ لکڑی کے فریم کے لیے بہت اچھی اور موزوں سمجھی جاتی ہے۔ ہلکے یا زیادہ تجریدی پینٹنگز عام طور پر کم آرائشی فریموں میں زیادہ بہتر لگتی ہے، جیسے کہ ایک پتلے بارڈر والا باکس فریم، درمیان میں کہیں کہیں موضوع کے ساتھ پینٹنگ کو لیے ہوئے آپ ایک ایسا فریم منتخب کر سکتے ہیں جو روایتی اور عصری دونوں انداز کو یکجا کر کے کیا گیا ہو۔ اگر آپ فریم کے ساتھ ساتھ رنگ شامل کرنے کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تو سیاہ یا سفید ہمیشہ ایک بہت اچھا انتخاب ہوتے ہیں۔ دونوں زیادہ تر اندرونی اور مضامین کے ساتھ بہت اچھی طرح کمبائن ہوتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں اور پینٹنگ کو ابھارتے ہیں۔ سیاہ سادہ فریم گہرائی اور ایک ڈرامیٹک ایفیکٹ لے کے آ سکتا ہے، اور سفید فریم روشن رنگوں کے کام اور سفید دیواروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جاتا ہے۔ اب ہم مٹیریل کی بات کرتے ہیں کہ ان پہ کس قسم کی فریمنگ ہونی چاہیے، جیسے فریمنگ ورک آن پیپر۔ کاغذ پہ کام کے لیے ایک فریم کو آرٹ ورک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری شکل پر بھی توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ گریفائٹ، چارکول یا پیسٹل جیسے میڈیم کے ساتھ بنائے گئے کام بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں اور ہینڈلنگ اور فریمنگ کرتے وقت ان کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کاغذ پہ واٹر کلر پینٹنگ بھی بہت نازک ہو سکتی ہیں۔ فن پارے عام طور پر اس وقت بہترین نظر آتے ہیں جب ان کو ماؤنٹ کیا گیا ہو، ان کے پیچھے ماؤنٹڈ بیس لگی ہو جس سے کام ابھر کے سامنے آئے۔ لیکن ان ماؤنٹ کو چننے کے لیے بھی آپ کو ایسڈ فری یعنی تیزاب سے پاک ماؤنٹس کو چننے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ استعمال شدہ مواد کو 100% تیزاب سے پاک ہونا چاہیے۔ زیادہ تر اچھے فریمرز ایسا ہی مواد استعمال کرتے ہیں جو کسی بھی ریاکشن کی صورت میں آپ کے کام کو خراب نہ کرے، کیونکہ جہاں پینٹنگ کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک سائنس ہے، کیونکہ مٹیریل، کلرز، بہت سی چیزوں کے کمبینیشن سے وہ آرٹ ورک تخلیق ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح فریمنگ اور پینٹنگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ریاکٹ کرتی ہیں، ایک سائنس کا کام کرتی ہیں۔ کون سا مٹیریل کتنا آکسیڈائز ہو سکتا ہے، کون سا مٹیریل کے ایسڈ کتنا آپ کے کام کو خراب کر سکتے ہیں، ایکسٹرا لگی ہوئی چیزیں آپ کے کام کو کس طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فریمنگ یا ماؤنٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک اہم بات، ماؤنٹ آرٹ ورک کو فریم سے الگ کر کے اور کام کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانے کے لیے بھی نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنا کر نازک فن پاروں کی تحفظ میں بھی یہ ماؤنٹ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہی ماؤنٹ اگر آپ کسی بھی پیپر کے اوپر کیے گئے کام کے اوپر اگر آپ شیشہ لگاتے ہیں تو یہ ماؤنٹ شیشے کو آرٹ ورک کو براہ راست چھونے نہیں دیتے،
اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھتے ہیں، کیونکہ اگر شیشہ براہ راست کسی بھی آرٹ ورک کے ساتھ لگے گا تو وہ اس میں ہیومیڈیٹی پیدا کرے گا، جس سے اس کاغذ کے اوپر فنگس لگنے کا خدشہ ہے، وہ کاغذ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ ایک ماؤنٹ ضروری نہیں ہوتا، آپ بغیر ماؤنٹ کے بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن کاغذ پہ موجود زیادہ تر فن پارے ایک ساتھ بہتر طریقے سے نظر آتے ہیں اگر ان میں ایک جیسی ماؤنٹنگ ہو۔ کاغذ پر کچھ کام کسی بھی پیپر پہ سم ٹائم فلوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسی صورت میں فریمنگ آرٹ ورک میں جو ماؤنٹ ہے وہ اس کی بیک کو سیکیور کرتا ہے، ایک سپورٹ دیتا ہے، ایک بیس کا کام کرتا ہے۔ یہی جو ماؤنٹ ہے کسی بھی آرٹ ورک کے پچھلے حصے کی حفاظت کے لیے تحفظ کے معیار کے مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ کاغذ کو سپورٹ دیتا ہے، اس کی تھکنس کو بڑھاتا ہے، اس میں بل آنے نہیں دیتا، فولڈز آنے نہیں دیتا، کریسز آنے نہیں دیتا۔ غیر جانبدار رنگ کے ماؤنٹ سب سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے رنگ آرٹ ورک میں ایک دلچسپ جہت کا اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے کام کو دبا بھی دیں۔ حالانکہ بہت سارے کام میں دوسرے رنگ آرٹ ورک میں ایک دلچسپ ڈائمنشن بھی لے کے آتے ہیں، اس ڈائمنشن کو اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک لطیف رنگ متعارف کروانا چاہتے ہیں، سافٹنس لانا چاہتے ہیں، تو آپ ڈبل ماؤنٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈبل ماؤنٹنگ آپ کے کام میں ایک الگ ڈائمنشن لے کے آتی ہے، ایک الگ جہت لے کے آتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جو ماؤنٹنگ کرتے ہیں، جو ڈبل ماؤنٹنگ کرتے ہیں، اس میں آرٹ ورک کو لائنز کے ساتھ بھی فریم کیا جاتا ہے۔ ایک بہت باریک لائن آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب بھی کوئی گلاس کا یا پیپر کے اوپر کوئی گلاس لگایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس پیپر کو سیکیور کرنے کے لیے تاکہ گلاس ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو اور کام کا ایک بارڈر بھی بن جائے، اس کی جو فریمنگ کی جاتی ہے، اس پہ جو ماؤنٹ لگایا جاتا ہے، سم ٹائم 2-3 ماؤنٹ مختلف کلر کے لگائے جاتے ہیں، اور ان ماؤنٹ کے درمیان 1.5 انچ کا ایک کلر کی لائن دکھائی جاتی ہے جو ان ماؤنٹ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے، جو پینٹنگ کے اندر ایک نئی جہت لے کے آتی ہے، پینٹنگ کو اور خوبصورت کرتی ہیں۔ عام طور پر لکڑی کا ایک ٹکڑا جو ایک علیحدہ اندرونی فریم کی طرح بھی لگایا جاتا ہے، جسے فریم کے اندرونی کناروں کے ارد گرد کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس پہ سلوٹ نہیں آتی ہے، وہ اس کو سیکیور کرتا ہے۔ مختلف فریمنگ کے طریقے ہوتے ہیں جو ہم کسی بھی پیپر ورک کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں، لیکن جب بھی ہم شیشے کا استعمال کرتے ہیں تو ایک بہت ضروری چیز جو پوری دنیا میں بڑی مد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شیشہ کس قسم کا ہو۔ زیادہ طور پر یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ شیشے میں یو وی فلٹر ہو۔ یہ ان کاموں کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے جو یو وی روشنی کے سامنے آنے پر وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے نان ریفلیکٹڈ شیشے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یعنی کم عکاس، کیونکہ وہ آرٹ ورک کو دیکھتے وقت مداخلت نہیں کرتے، وہ ایک گلیئر نہیں دیتے جس سے آپ اس آرٹ ورک کو انجوائے نہیں کر سکتے، وہ نان گلیئرنگ شیشے ہوتے ہیں۔ اس میں ایکریلک گلیزنگ کے شیشے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جن کو پلیکسی گلاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شیشے سے ذرا ہلکا مٹیریل ہوتا ہے جو بڑے بڑے فن پاروں کے لیے بہت اچھا متبادل ثابت ہوتا ہے۔ یہ عملی طور پر شٹر پروف ہوتا ہے کیونکہ یہ آسانی سے کھرچا جا سکتا ہے، اتارا جا سکتا ہے، ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ نہیں ہوتا، باقاعدہ اور غیر چکا چون شکلوں میں دستیاب ہے، جو بہت زیادہ ریفلیکٹ لائٹ کو نہیں کرتا، عام طور پر تقریباً 60% یو وی تحفظ فراہم کرتا ہے پینٹنگز کو۔ اب ہم آتے ہیں فریمنگ آئل پینٹنگز، یعنی آئل پینٹ کی فریمنگ کیسی ہونی چاہیے۔ آئل پینٹنگ کو پہلے کبھی شیشے کے پیچھے نہیں بنایا گیا تھا، اور آج بھی گیلری اور عجائب گھروں میں آپ کو عام طور پر صرف شیشے کے فریموں کے ساتھ
واٹر کلر، پرنٹ، مکس میڈیا، اس طرح کے کام نظر آتے ہیں. آئل پینٹنگ پہ نارمل آپ کو شیشے کے فریم نظر نہیں آتے. اگر کہیں پر اگر آپ کو کوئی شیشے کا فریم نظر بھی آتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آئل پینٹنگ یا تو بہت زیادہ قیمتی ہے یا اس کے نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے، لوگ اس کو براہ راست ٹچ کر سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کام کو بچانے کے لیے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر کسی بھی گلاس کو فٹ کر دیا جائے. فریمنگ کے اختیارات کو دیکھتے وقت آئل پینٹنگ کی خصوصیت بہت اہم ہوتی ہیں. ایکریلک یا واٹر کلر کے برعکس آئل پینٹنگ پانی کے بخارات سے خشک نہیں ہوتی، یعنی ہیومیڈیٹی سے خشک نہیں ہوتی، اس میں ہیومیڈیٹی نہیں آتی. یہ زیادہ تر آکسیڈائز ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تیل اس میں کم ہونے لگتا ہے تو یہ جو آکسیڈائزیشن کا عمل ہوتا ہے یہ پینٹنگ کو ذرا خشک کر سکتا ہے. اس میں تریڑیں آ سکتی ہیں، زیادہ تھک پینٹ استعمال کیا ہو تو اس میں کریک آ سکتے ہیں. اور اس میں بہت حد تک جو پینٹ کی تہوں کی موٹائی کے لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ اس کو فریم کریں یا اس کو تکمیلی عمل تک پہنچائیں تو پینٹنگ کے مکمل خشک ہونے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ فریم کرتے وقت آپ ڈائریکٹ پینٹنگ کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگتے ہیں، ٹول آپ کے لگتے ہیں، تو اس سے بھی پینٹنگ کے اس کو اسکریچ ہونے میں یا پینٹنگ کے ٹیکسچر کے اندر آپ کے تھم پرنٹس آنے میں اور بہت ساری چیزوں میں پینٹنگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ آئل پینٹنگ کو سانس لینے کے لیے چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اسے شیشے سے بچانا چاہیے. آئل پینٹنگ کے لیے وارنش کی حفاظتی کوٹنگ ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے. رنگوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ وارنش گندگی کو پینٹ کی سطح تک پہنچنے اور اسے نقصان پہنچانے سے روکتی ہے. جب بھی آپ کوئی آئل پینٹنگ کی صفائی کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹ پینٹ کو اسکریچ کرنے سے روکتی ہے. اب ہم آتے ہیں ایکریلک اور مکس میڈیا کے کام کی فریمنگ کی طرف. ایکریلک پینٹ آئل پینٹ سے مختلف طریقے سے سوکھتا ہے. اس سے ایکریلک پینٹنگ کو فریم کرنے کے طریقے پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. آئل پینٹنگ خشک ہو کر ایک بہت ہی سخت فلم تیار کرتی ہیں جو آکسیڈائز آئل سے بنتی ہیں اور اس بات پر منحصر ہیں کہ ایکریلک پانی سے کتنا پتلا ہوتا ہے، کیونکہ ایکریلک واٹر بیس ہوتے ہیں. کتنا تھک آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کتنا پتلا استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کام بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. پینٹ تیز گرمی میں سافٹ ہو سکتا ہے، نرم ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایکریلک پینٹنگ کو ایک غیر مستحکم درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے جہاں پر گرم ہوا ہو، گرمی ہو یا ایک دم گرم ہو کے ٹھنڈا ہونے پہ وہ کام اس کا جو پینٹ ہے وہ سکڑ جائے تو یہ ایکریلک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ساری جگہوں کے اوپر ایکریلک پینٹنگ کے اوپر بھی شیشے کا استعمال کیا جاتا ہے. پینٹنگ کو گرمی کے ذرائع یعنی ریڈیٹرز، آگ اور اوون سے دور رکھنا چاہیے. کچھ لوگ جو پینٹ فلم کی جو نرمی پر ایکریلک پینٹنگ کو، جیسے میں نے بتایا کہ وہ شیشے کے فریم کے پیچھے بھی رکھنے کی دلیل دیتے ہیں. بہت ساری اس میں ڈیفرنٹ اوپینین ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر اس پینٹنگ کو لگایا گیا ہو جہاں براہ راست لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہو، چاہے وہ لائٹ نارمل انڈور لائٹ ہے یا سن لائٹ ہے، اس سے ایکریلک میں فرق آ سکتا ہے. دو کہ ایکریلک میڈیم آج کل کے دور میں بڑا اسٹرانگ میڈیم سمجھا جاتا ہے، اس میں بہت لچک ہے، وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس کی تھکنیس کے اوپر ہے کہ آپ کتنا تھک لگا رہے ہیں اور وہ کتنی گرمی کو برداشت کر سکتا ہے. ایک دم سے گرم ہو کے وہ سافٹ ہو کے اور پھر اگر وہ پھیلتا ہے اور پھر سکڑتا ہے تو اس سے آپ کے کام کے اوپر کتنا فرق ہو سکتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے اوپر شیشے کا فریم بھی لگایا جا سکتا ہے. مخلوط میڈیا کے کام میں یا مکس میڈیا کے کام مختلف ذرائع پر پھیلا ہوا ہے، لہٰذا اس بات پر غور کریں کہ پینٹنگ کی تشکیل کے لیے کیا مناسب ہے. تھرڈ ڈائمینشنل خصوصیات کے ساتھ کام اکثر بے ساختہ یا بغیر فریم کے چھوڑ دیا جاتا ہے.
جیسا کہ ایکریلک اور آئل پینٹنگز جو بہت ہیوی امپاسٹو کے ساتھ ہوتی ہیں. اس قسم کے آرٹ ورک کو تیار کرتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی اضافی ڈائمنشنز کو مد نظر رکھیں جس میں جو مٹیریل شامل کیا گیا ہو وہ مٹیریل کس حد تک اور کتنا لانگ رن میں آپ کے کام کو یا تو پائیدار بنا سکتا ہے یا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور پھر اس کام کے مطابق اس کو فریم کرنے کی ضرورت ہے. مختلف طرح کے فریم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ان فریم کو کس طرح آپ نے منتخب کرنا ہے، بالکل سمپل فریم، ڈیکوریٹو فریم، کلرڈ فریم، گولڈن فریم، یہ ساری اگزامپل ہم پہلے دیکھتے آ چکے ہیں. اب جو ایک اور سوال ہے کہ کیا تمام آرٹ ورک کو فریم کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ آرٹ کے ہر کام کو فریم کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. بہت سے معاملات میں ایک فریم بالکل بھی ضروری نہیں ہے. 20ویں صدی کے ابتدائی کچھ مصوروں نے فریمنگ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے. کام کو بغیر فریم کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین صرف آرٹ ورک پر توجہ دیں اور آرٹ ورک کو انجوائے کریں، نہ کہ آرٹ ورک کی بجائے اس کی فریمنگ کو انجوائے کریں. یہ آرٹ ورک کی طرف جو ایک فریم ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کوئی بھی پینٹنگ بغیر فریم کے لگانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ اگر آپ اپنی تصویر میں فریم ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اس کا جو اسٹریچر ہے اس کو ٹھوس اور موٹا رکھنا ہوگا تاکہ پینٹنگ کو بغیر فریم کے لٹکانے کے لیے جو تار لگایا جائے اس کو لگانے میں مسئلہ نہ ہو، وہ آپ کی پینٹنگ کو خراب نہ کرے، آسانی سے پینٹنگ کو لٹکایا جا سکے تاکہ اس کے پیچھے کا سٹرکچر اگر سٹرونگ اور مضبوط ہوگا تبھی آپ بہت آسانی سے پینٹنگ کو کہیں بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. پینٹنگ پینلز پہ بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے، حالانکہ انہیں پیچھے کی طرف ایک مضبوط سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک روایتی فریم تمام کاموں کے مطابق نہیں ہو سکتا، لہٰذا کچھ مختلف کرنے کی کوشش سے کبھی نہ گھبرائیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ مختلف کرنے کی کوشش میں آپ اپنے آرٹ پیس کو خراب کر لیں. گیلری ریپ کینوس کو کھینچنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ کینوس ایک اسٹریچر بار کی طرف لپٹے، اس سے ایجز کو اس کے سپورٹ ملے جس سے اس میں بل نہ آئے. اگر آپ بغیر پینٹنگ کے بغیر فریم کے اپنی پینٹنگ کو لگانا چاہتے ہیں تو بہت بڑا کردار ادا کرے گا کہ آپ کی پینٹنگ اسٹریچ کیسے ہوئی ہو. جتنی اچھی پینٹنگ آپ کی اسٹریچ ہوگی سائڈ سے، اس میں کوئی فولڈ نہیں آئے گا، بل نہیں آئے گا، ایک ہموار سطح دیکھنے والے کو ملے گی، اتنا ہی بغیر فریمنگ کے کینوس دیکھنے والے کو اپیل کرے گا. بہت سارے لوگ جو بغیر فریم کے آئل پینٹنگ ایکریلک لگاتے ہیں تو ان کی جو پیچھے کا جو سٹرکچر کو جس طرح وہ اسٹریچر کو موٹا رکھتے ہیں، ٹھوس رکھتے ہیں تاکہ اس کی جو سائڈ کے بارڈرز ہیں وہ تھوڑے تھک بنیں، تو بہت سارے لوگ فرنٹ سے پینٹ کرتے ہوئے اس کی سائڈز کو بھی پینٹ کرتے ہیں تاکہ اس سے ایک ہلکا سا تھرڈ ڈائمینشنل یا 2 ڈائمینشنل ایک ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے جو دیکھنے والے کی آنکھ کو پینٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی رکھتا ہے، اور ایسی صورت میں پینٹنگ کو اس وقت فریم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ نظر تینوں اطراف میں جا رہی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ کسی بھی فریم شدہ کاموں کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے، فریم شدہ کاموں کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے. فن پاروں کو جہاں پر بہت ساری ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے نمی، گرمی، روشنی کا سامنا ہو، بہت مولڈیڈ یا موٹا کینوس استعمال ہو، کاغذ یا پینٹ میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اگر اس کا فریم پھیلتا ہے، اسٹریچ ہوتا ہے گرمی سردی کے ساتھ، آرٹ ورک پر بیرونی آب و ہوا کے درمیان رابطے کی اجازت دیتا ہے. یہ منفی اثرات بھی آپ کی آئل پینٹنگ کو خراب کر سکتے ہیں اور آپ کے رنگوں کو پھیکا ہونے دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام بیرونی عوامل سے جو فریم ہیں وہ آپ کی پینٹنگ کو بچاتے ہیں.
فن پاروں کو لٹکانے پر یا ہینگ کرنے پر غور کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، صرف فریمز امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ گرمی کے ذریعے جیسے جو گرمی کے جتنے بھی ذرائع ہیں جہاں پر بھی پینٹنگ، ہم نے پہلے بھی بات کی، ڈسپلے ہوتا ہے، اپنی پینٹنگ کو کوشش کریں کہ ایسی جگہوں سے دور رکھیں جیسے چمنی، جہاں پر ہیٹر یا اوون کے اوپر لٹکانے والے کاموں سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر وہ فریم بھی ہوں گی لیکن پھر بھی ڈائریکٹ جو گرمی ہے وہ آپ کے کام کے سرفیس کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے مٹیریل کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے کام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کے کام کرنے والی جگہ کو آپ وارم رکھتے ہیں اور وہاں پر آپ استعمال کرنے کے لیے یا گرمائش کے لیے موم بتی جلا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز جس سے ہیٹ پروڈیوس ہو، وہاں پر آپ کے کام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سورج کی ڈائریکٹ روشنی آئل کو ختم کر سکتی ہے، جس سے آئل پینٹنگ بہت متاثر ہو سکتی ہیں۔ پیپر ورک آپ کا ڈل ہو سکتا ہے، مختلف جو میٹیریل ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چھاؤں والی جگہ پر یا سایہ دار جگہ پر جہاں پر ڈائریکٹ ہیٹ اور سن لائٹ نہ پہنچے وہاں پر اپنے کاموں کو ڈسپلے کریں۔ بہت زیادہ نمی والی جگہوں کے اوپر یا حال ہی میں پلستر شدہ دیواروں پر بھی کام لٹکانے سے گریز کریں، کیونکہ وہی بات کی کہ فریم جتنا بھی خوبصورت ہوگا، فریمنگ جتنا بھی آپ کی پینٹنگ کو سیکیور کرے گی، لیکن اگر جگہ کا موضوع بہتر طریقے سے نہیں ہوگا تو یہ فریم آپ کے کام کو بچا نہیں سکتے۔ اس لیے نمی یا حال میں پلستر شدہ دیواروں پر کام لٹکانے سے گریز کریں، خاص طور پر اگر وہ ہوا کے سوراخوں کے قریب ہوں۔ اگر آرٹ ورک قیمتی یا اس میں بہت سے سینٹیمنٹس آپ کے انوالو ہیں تو ان کو ایٹک میں، بیسمنٹس میں اور ایسی بند جگہوں پر جہاں پر ہوا کا ڈائریکٹ آمد و رفت نہ ہو، ہیومیڈیٹی ہو، ایسی جگہوں کے اوپر اپنے کام کو رکھنے سے گریز کریں۔ اگر آپ نے کوئی آرٹ ورک کو اس کی صفائی کرنی ہے تو ہمیشہ اپنے کسی بھی آرٹ ورک کو ایک نرم آرٹسٹ برش سے صاف کرنا چاہیے۔ کپڑے کا استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ پینٹ کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو اسکریچ کر سکتا ہے، کھرچ سکتا ہے۔ پانی یا گھریلو صفائی کے لیے جو مصنوعات ہوتی ہیں ان کے استعمال سے بھی گریز کریں۔ اگر آپ کو صحیح طریقے سے اپنے آرٹ ورک کی صفائی کرنا نہیں آتی تو بہتر ہے کہ آپ کسی پیشہ ور بحالی کار یعنی ریسٹورر کے پاس اپنے کام کو لے کے جا سکتے ہیں، جو آپ کے کام کو بہترین طریقے سے ریسٹور کر سکے۔ امید ہے کہ جس بھی انسان کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ آرٹ کی دنیا سے ہے، پینٹنگ سے ہے، اس کے لیے آج کا موضوع کارآمد ثابت ہو۔ نہ صرف فریمنگ کتنا آپ کی پینٹنگ کو بچا سکتی ہے، بلکہ کن حالات میں، کن جگہوں کے اوپر آپ کو اپنے کام کو رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں ہر ایک کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔